وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آئیے دین سیکھیے کورس کی اس مبارک نشست میں، جو ہر سال کی طرح رمضان المبارک میں سجتی ہے، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ہر سال توفیق دی، اور آج ہمارے مرکز میں یہ پہلا باقاعدہ سلسلہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور آپ تمام حضرات اس میں شامل ہوئے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کے یہ خوبصورت ایام کسی بھی طرح سے ضائع کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کی بڑی ویلیو ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے کبھی رمضان عطا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے ہی قیمتی لمحے ہیں، اس قدر یہ اعلیٰ لمحے تھے کہ حضور نے یہ فرما کر حد کر دی ہے کہ میری امت کی بخشش کا سبب ہی رمضان ہوگا۔ اللہ تو لہٰذا ہم نے ہمیشہ جب سے ہوش سنبھالی تھی، اور اس کے بعد کبر عالم کے ساتھ جب سے اللہ نے وقت دیا تھا، تو ہم نے اس شخص کو ہمیشہ عزیز دیکھا، برکت والا دیکھا، جس نے رمضان کی عزت کی ہے، جو رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اسے بڑا بنا دیا، اور جو رمضان کا ہم نے لوگوں کے اندر جس کو بھی پیار دیکھا اور جس کے دل میں رمضان کی عزت دیکھی، اللہ نے اسے بھی عزت دار بنا دیا۔ یہ ہم دیکھتے رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، جو رمضان کے ان لمحات کی قدر نہیں کر سکا، ہم نے اسے ہمیشہ ذلیل ہی دیکھا، حقیر دیکھا، اور یہ وقت ثابت کر دیتا تھا کہ یہ شخص چونکہ رمضان کا چور ہے، لہٰذا اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے جس طرح یہ رمضان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ مسلسل قبلہ عالم کے ساتھ مجھے جو یاد پڑتا ہے، 1999 سے لے کر آج 2021 تک 22 سالوں کی یہ کہانی ہے، اور یہ 22 سالوں کی کہانی کوئی سنی سنائی نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میں سنا کے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں باقاعدہ دیکھ کے سنا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی دے کہ ہم رمضان کی عزت کریں، اور رمضان کے ساتھ وہی سلوک کریں جس کا یہ مستحق ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ چند دنوں کے لیے آیا ہے، چند دنوں کے لیے یہ آیا ہے، اور بڑے یہ گنے ہوئے دن ہیں، ایام معدودات، گنے ہوئے دن، چنے ہوئے دن ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بہت جلدی گزر جائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آنکھ جھپکی نہیں ہے اور پورا رمضان گزر گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پہلا عشرہ وہ گیا، یہ دوسرا عشرہ وہ گیا جی، یہ تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا آ گیا، اتنی تیزی سے یہ گزر جائے گا۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دو۔ لیکن چونکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی سخت آزمائش کا شکار ہے، اور علامہ نے صحیح فرمایا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ تو قوم جو ہے وہ جب مسلسل جو ہے وہ نیندوں کو پورا کرے اور نیند کی خوگر ہو جائے اور نیند کو پریفر کرے، تو مجھے بتاؤ کس طرح اللہ کا کرم لے گی، کس طرح اللہ کا فضل اس پہ برسے گا، اور کس طرح اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گی۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہر سال کہ اللہ ہمیں بھی جگائے، آپ کو بھی جگائے، اور ہم پورا سال ہی سوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ وقت ہمارا نیند میں ہی گزرتا ہے، لیکن یہ رمضان کے لمحے ہم اگر بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقدر بھی بیدار ہو جائے گا،
اور جس نے رمضان کو جگا لیا اس نے اپنے مقدر کو جگا لیا، اور جس نے رمضان میں اپنی نیند پوری کی اللہ سارا سال اس کے مقدر کو بھی سلا دیتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، اور یہ رحمت اور کرم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ ہمیں دیتا کیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، اور پھر ہم دوسری بات یہ کریں گے کہ ہمیں اس کو کیا دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم نے اسے کیا دینا ہے، یہ اہم سوال، اور اس کے اوپر آج ہم غور کریں گے اور پوری طرح سے سوچ لیں گے کہ ہم نے کیا وہ دیا رمضان کو۔ رمضان نے تو ہمیں دیا ہی دیا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ تو صرف دینے کے لیے ہی آتا ہے، مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک فرض 70 فرضوں جتنا ہو گیا، چھوٹی بات، مطلب ایک فرض جس نے پڑھا اس نے بولیے 70 فرض پڑھے۔ آپ وسعت دیکھیے اس کی برکت دیکھیے، ذرا اس کا کھلا ہونا دیکھیے، وسیع ہونا دیکھیے کہ یہ ایک فرض کو 70 فرض بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب جس نے 2 رکعت فرض پڑھے اس نے 140 فرض ادا کر دی۔ تو کتنی مطلب تھوڑی سی محنت، 5 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ آپ اگر فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو 5 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں فرض، تسلی سے اگر آپ پڑھیں تو 2 فرض 5 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں، لیکن 140 فرض آپ نے ادا کر دیے جو کہ 700 منٹوں میں پورے ہونے تھے۔ 700 منٹ کی برکت 5 منٹ کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ تو وسعت دیکھیے کتنی ہے، محنت کتنی تھوڑی ہے اور عوض کتنا بڑا ہے، بہت بڑا۔ اور پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ عظیم سعادت عطا کرتا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، اسے 1400 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 1400 ٹائمز اسے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اصول ہی بدل گئے، سارے اصول بدل دیے گئے، سنتیں اپنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئیں، نفل فرضوں پہ پہنچا ہے تو سنتیں کہاں جائیں گی، اندازہ کریں آپ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نفل فرض پہ ہے تو ہمارے لیے یہ سوچنے کے لیے چھوڑ دی گئی بات، اور نہ اللہ نے اس پہ کلام کیا نہ رسول نے کیا، کہ نفل فرضوں پہ پہنچا ہے تو سنتیں کہاں جائیں گی، اور خود فرض کہاں پہنچے ہوں گے، نفل فرضوں پہ۔ تو یہ رمضان دے رہا ہے۔ پھر اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں پہلا عشرہ رحمت کا عطا کر دیا، پورا عشرہ رحمت برستی رہتی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عطا کر دیا۔ تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا عطا کر دیا۔ تو یہ تینوں عشرے ہمیں دینے کے لیے آ گیا۔ پھر ہم نے اس نے ہمیں اور کیا دیا؟ اس نے ہمیں اعتکاف کی بہاریں عطا کی، اس نے ہمیں لیلۃ القدر دی، آخری طاق راتیں، اور کس قدر برکت رکھتی ہیں وہ راتیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک امتی کو دیکھ کے جب بڑے خوش ہوئے تھے، جس نے قبر کے اندر 500 سالوں سے عبادت میں تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو جب اس نے کی تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے، میں تیری عبادت کرتا رہوں، تیری عبادت میں مصروف رہوں۔ تو اے عیسیٰ، میں 500 سالوں سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، مولا کتنا میں خوش نصیب نبی ہوں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ وہ 500 سالوں سے عبادت میں۔ تو جواب آیا تھا کہ عیسیٰ آپ ضرور خوش ہوں، لیکن اتنے بھی نہ ہوں، اس کے بعد ایک ایسا رسول، ایک ایسا میرا محبوب نبی آنے والا ہے کہ جس کا امتی ایک رات میں اسے ایسی دوں گا، اس میں اگر 2 نفل پڑے گا تو ان 500 سالوں کی عبادت سے زیادہ ثواب آ جائے گا، اور وہ لیلۃ القدر ہوگی، وہ رمضان کی وہ آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوگی جس میں 2 نفل پڑھنے والا تیرے اس بندے سے 500 سال سے زیادہ ثواب۔ تو وہ بھی یہ ہمیں دینے آتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دینے ہی تو آتا ہے، یہ لیتا ہم سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لیتا، یہ تو صرف دینے آتا ہے، برکتیں، رحمتیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ جو عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہم لوگوں نے رمضان کو جس طرح قتل کیا ہے، جس طرح رمضان کو ذبح کرتے ہیں لوگ، الامان والحفیظ، اس کا کوئی جہد کنارہ نہیں، اس کے لیے لفظ تھوڑے پڑ جائیں گے۔ لوگ کس طرح اس کے ساتھ ذلت کا سلوک کرتے ہیں اور کس قدر اس کی تحقیر کی جاتی ہے، گھروں کے اندر، معاملات کے اندر، اور ہمارے ماحول کے اندر جو رمضان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں جب کوئی چیز خود مل جائے نا تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ہماری قوم کی ویسے ہی ایک عادت ہے کہ ہم جو چیز خود ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم اس کی قدر والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے قوم کا خاصہ ہے۔ جو چیز مل جاتی ہے، جو رمضان یہ تو ہر سال آنا ہی آنا ہوتا ہے، تو ہر سال اس نے آنا ہے تو لوگ چلو آ ہی جائے گا، خود ہی آ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ خود نہیں آئے گا۔ تم دیکھو پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو تمہارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان کے جنازے تم نے خود پڑھے، میں نے پڑھائے۔ بہت سارے لوگ میری نظروں میں ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، میرے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن میں اس سال دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے، وہ چہرے گم ہو چکے ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ خوش نصیب لوگوں کے دن ہیں جنہیں اللہ زندگی دیتا ہے اور زندگی دے کر انہیں قرآن تک انہیں رمضان تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اللہ، تو لہٰذا یہ عوض بہت بڑا ہے اس کا، اور اس کی بہاریں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اوائل عمری میں ایک حدیث اپنے حضرت صاحب سے سنی تھی اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو بھی فائدہ دے، آمین کہو۔ اللہ آپ کو بھی اس حدیث کی برکت دے دے اور اس حدیث کا نور اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اس کو بار بار سنیں، اس کو نوٹ کریں، اس کو ہضم کریں اور اس کو بار بار اپنے اندر دہرا لیا کریں تاکہ آپ میں عمل کی قوت پیدا ہو اور رمضان کے ان معاملات کو سمجھنے کا آپ کو انداز سمجھ آئے۔ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا، آقا الاسلام کی خوبصورت الفاظ ہیں، 6 لفظ ہیں صرف، کتنے بولو؟ 6 لفظ، صرف 6 لفظ ہیں، لیکن ان 6 لفظوں میں 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ آپ لمبی کوئی گھاٹی کھود دیں تو شاید اس سے بھی زیادہ گہرائی ہے ان 6 لفظوں کے اندر جو میں ابھی بولنے لگا ہوں۔ رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے۔ پھر سنو، رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرما کے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ لینا جس طرح کا تمہارا رمضان گزرے گا ویسے ہی پورا سال ہوگا۔ تم اپنے آپ کو رمضان میں دیکھ لو، تمہاری رمضان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے سال اگلے سال ہونے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا اللہ کرے گا۔ وہ رمضان کے یہ 30 دن فیصلہ کر دیں گے۔ تمہاری رمضان کے ان 30 دنوں کی حالت بتائے گی کہ آگے اللہ تیرے ساتھ سلوک کیا کرنے والا ہے۔ اگر رمضان میں تم نے نماز ادا کر لی ہے، نماز کے ساتھ تمہارا تعلق رہا ہے، تو انشاءاللہ سارا سال نمازی رہو گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا رمضان سارے سال تک جانے والا ہے۔ اس نماز کا اثر جو تم نے ابھی فجر پڑھی ہے، اس کا نور آگے 365 دنوں کے اندر ڈال دے گا اللہ۔ یہ حضور فرما رہے ہیں سارے سال کا خلاصہ ہے۔ کہ جو بھی آپ نے 2 منٹ ذکر کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2 منٹ ہوا ہے؟ بولو سارے، نہیں، یہ اگلے پورے سال کے ذکر کے اندر چلا گیا ہے۔ یہ رمضان ہے، اس کی برکت پھیلتی ہے، آگے جاتی ہے۔ میں نے ابھی کہا ایک فرض 70 فرضوں جتنا لمبا ہو گیا ہے، تو کیا کر کیا رہا ہے رمضان؟ رمضان آگے پہنچا رہا ہے چیز کو۔ تو ایسے یہاں 2 لفظ 2 منٹ ذکر ہوا ہے، وہ 2 منٹ کا ذکر آپ کا پورا سال کا ذکر کی برکت پیدا ہو اللہ۔ تو فرمایا یہ خلاصہ ہے، تم اپنے رمضان کو دیکھ لو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رمضان میں نمازی رہے، ہم نے انہیں مسجدوں میں آتے جاتے دیکھا۔ جسے رمضان میں تہجد مل گئی، امید ہے پورا سال تہجد ملے گی انشاءاللہ۔ جو رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑ گیا، پورا سال قرآن اس کے ساتھ خود ہی جڑے گا۔
قرآن اس کو پکڑ لے گا اب کہ تو نے رمضان میں مجھے پکڑا تھا، اب میری باری شروع ہوئی ہے، اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ، جو رمضان میں اعتکاف کرتا رہا، ہم نے اسے مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کرتے سنا ہے، کعبہ شریف میں بھی اعتکاف بیٹھا ہوا، رمضان کا اعتکاف کتنا بڑا ہے۔ اور حضور الاسلام نے دیکھو کیا خوبصورت بات کی ہے، رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، رمضان کا عمرہ الگ ہے، اس کی تشریح ہی الگ ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا رمضان میں جس نے عمرہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میرے ساتھ حج کیا، بالکل ایسے ہے، سمجھ لو زندہ تھا میں بھی اور وہ بھی، اور ہم دونوں حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا عمرہ ہے، کتنی خوبصورت گھڑیاں یہ، مل کے کہو سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ یہ اس وقت سعادتیں ہیں میرے اور آپ کے اوپر۔ ہم اس وقت خوش نصیبی کے کتنے اونچے مینار پہ کھڑے ہیں کہ ہم خوش نصیبی کی انتہاؤں پہ ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، آہا، مل کے کہو سبحان اللہ، رمضان آ گیا، رمضان۔ صحابہ رمضان کے دنوں میں بدل جاتے تھے، اپنے معاملات سمیٹنا شروع کر دیتے، رمضان سے پہلے معاملات سمیٹ لیتے، شادی بیاہ ہوتا کر لیتے، گھر کے معاملات ٹھیک کر لیتے، کاروباری کہیں جانا ہوتا کاروبار کے سلسلے میں ہو آتے، اور جب رمضان شروع ہوتا تو سارے صحابہ جو ہیں وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیتے، مسجد ہوتی اور صحابہ ہوتے، کیوں؟ سارے سال کا خلاصہ ہے۔ اللہ، تو ہم نے ایسے ہی دیکھا جی کہ یہ حد ہو گئی، جس نے رمضان میں اپنے جسم کو تھکایا سارا سال ریسٹ کرے گا، سن لو، ریسٹ، کیونکہ رمضان میں تھکایا ہے اس نے، بار بار ذکر میں، دعا میں، بار بار رکوع میں، سجدے میں، مسجد میں آنا جانا، وضو، یہ تھکا دیتی ہیں چیزیں، ابھی بھی نیند آنکھوں میں بھری ہوئی ہے، سخت تھکاوٹ ہے، ایک دم سے آج پہلا دن ہے، تو وہ برکت جو آپ اس وقت لے رہے ہیں سارا سال اب ریسٹ کے لیے تیار ہو جائیں آپ انشاءاللہ، اللہ برکت دے دے گا۔ جو رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے اللہ ریسٹ دیتا ہے، اللہ۔ اور اسی طرح جس نے رمضان کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو درود و سلام میں لگایا، اللہ حضور کے دربار انور پہ حاضری کی توفیق دے دیتا ہے۔ رمضان کے درود بہت بڑے، بہت بڑے، الحمدللہ۔ اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں منجی توڑ کہا جاتا ہے، سارا دن لیٹے رہنا، غافل، سست، اور سو کے نیندیں پوری کرتے رہنا، اور ساتھ دل میں یہ بھی سوچنا کہ یار یہ کیا وقت پڑ گیا ہے، کیا یہ رمضان شروع ہو گیا دل ہی دل میں، تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے بھی رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے۔ اب اگلے دنوں میں وہ مزید پریشان ہونے والا ہے، نک کی نکیرہ نہ خدا نکال دے اس کی تو کہنا۔ اپنے گھر کے اندر دیکھ لو، جو تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، اگر وہ اس حالت میں تمہیں رمضان میں نظر آ رہا ہے تو بے شک بول دو جا کے اس سے کہ پتر میں پورا سال تیری طرف سے جس تکلیف میں آنے والا ہوں یا آنے والی ہوں، میں ابھی سے تیار ہو رہا ہوں اس کے لیے، کیونکہ تو رمضان میں اس طرح کر رہا ہے، باقی سارا سال تو کیا کرے گا؟ کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا رمضان موسم بہار ہے، یہ موسم بہار ہے، جس بہار کے موسم میں ہی پھل اور پھول نہیں آئے پودے پر تو کیا خزاں میں آئیں گے؟ اس موسم میں ہی نہیں پودوں پہ پھل اور پھول نکل سکے تو رمضان کے بعد کیسے آئیں گے؟ آقا اسلام فرما رہے ہیں کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ کونے کونے سے شیطانوں کو پکڑواتا ہے، زمین کے کائنات کے کسی کونے میں کوئی شیطان چھپا ہوا ہو اسے پکڑ کے ساتوں زمینوں کے نیچے اس کو زنجیروں سے باندھ کے قید کر دیا جاتا ہے۔ لو، شیطان بھی کوئی نہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کسر رہ گئی اب تو خود شیطان ہے، اب کوئی شیطان باہر نہیں ہے، اب تو خود ڈیول، خود شیطان ہے تو۔ کسی کو نہ بلیم کر، ہر شے اللہ نے اپنی طرف سے
اپنے اوپر کوئی گجت رکھی نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کہہ سکے مولا شیطان نے مجھے بہکا دیا، دیکھ فلاں بھی معاملہ، بھائی اللہ ہر شے تو بند کر دی، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے شیطانوں کو پایا زنجیر کر دیا، اب تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ تو خود شیطان۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ تو اس غفلت سے نکلنا ہے انشاءاللہ، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اللہ۔ تو پھر بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہماری جو یہ اپر سوسائٹی ہے، ہمارا یہ جو اپر کلاس طبقہ ہے، اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں، لیکن یہ زیادہ تر روزے سے نفرت کرتا ہے۔ صحیح لفظ بولا میں نے، یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے روزہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے، اور یہ منہ سے کہتے ہیں یہ غریباں دا کام ہے، میں نے سنے یہ لفظ۔ اور یہ جو ہمارا بہت ہی لوئر کلاس طبقہ ہے، یہ بھی روزے سے بھاگا ہوا ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کہتا ہے کہ ہم مزدوری کیسے کریں گے، اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں بچوں کے لیے روٹی کیسے کماؤں گا؟ تو کیا حضرت بلال مزدور نہیں تھے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری نہیں کرتے تھے؟ کیا آقا علیہ السلام سارا دن محنت نہیں فرماتے تھے؟ میرا اور آپ کا تو آج موسم ہی ویسا نہیں ہے جو عرب کا موسم ہے۔ عرب کے موسم میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ تو 10 منٹ آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی سخت گرمی ہے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے ہیں، حضرت مقداد مزدوری کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی مزدوری کرتے ہیں، تو یہ سارے مزدوری تھے، کہتے ہیں نہیں میں نہیں رکھنا روزہ۔ تو یہ ہمارے یہ دو طبقے جو ہیں یہ محروم ہیں روزے سے۔ ہاں مڈل کلاس طبقہ روزہ رکھتا ہے، یہ طبقہ اچھا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، ان میں روزے کی عزت و برکت پائی جاتی ہے۔ اللہ امین میں ہی رکھے، آمین کہو۔ جن کے پاس کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی جیب بھرتی ہے کبھی خالی رہتی ہے، یہ لوگ ہیں اصل جو زندگی انجوائے کرتے ہیں، اور ان کے روزے ہوتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کو بھی رکھنا، یہ دو طبقے جو ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین کہو۔ روزے کی یہ سعادت جو ہے یہ ہر صورت حاصل کی جائے۔ اور آج تو خیر ہزاروں وسائل ہیں نا رزق کے، اس دور میں تو رزق کے وسائل بھی تھوڑے تھے، اس دور میں تو تھوڑے وسائل ہوتے تھے نا، آج تو ہزاروں دروازے رزق کے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ کہیں سے مال کمانا چاہو تو رزق حلال لینا چاہو تو اللہ نے تمہارے لیے ہزاروں رستے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو تھوڑی سی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ جس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ عرب کی اس کڑکتی گرمی میں اور صحرا کے رہنے والے لوگ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو تمہارے تو موسم بڑے اچھے ہیں، تمہارے تو معاملات ایسے ہیں ہی نہیں۔ تو آمدن برسر مطلب قرآن ہم سے اور رمضان ہم سے جو ہے وہ لینا کیا چاہتا ہے، یہ تو میں نے جو عرض کر دیا کہ ہمیں اس نے کیا دیا ہے، یہ تو ہمیں برکتیں ہی دینے آیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں دی ہے، آئیے میں نے قرآن سے آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہمیں قرآن نازل کیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ کچھ شوخ نہیں، کاش آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ اور اس مبارک گھڑیوں میں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں اس آیت تک پہنچا دے جو میں نے پڑھی ہے، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا تعارف رمضان سے کرایا اور رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا، یہ دونوں کے ساتھ جوڑ دیا اس کو اللہ۔ تو لہٰذا آئیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، تو آپ کا اور میرا رمضان بھی یہ تب بنے گا جب ہم پہ بھی قرآن نازل ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان تو ہے ہی وہ جس میں قرآن اترے۔ آہا، رمضان کی ساری برکتیں ہم نے قرآن سے جوڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اگر تمہارے اوپر بھی ایسا معاملہ ہے تو ہی رمضان ہے کہ تمہارے اوپر بھی قرآن اترے۔ اب قرآن کے نزول کی اصل شخصیت تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا،
لیکن آپ ہی کے فیض کریمانہ سے اگر وہی کیفیت تمہاری بھی ہو گئی ہے کہ جیسے قرآن اتر رہا ہے تو رمضان شروع ہو گیا، مبارک ہو تمہیں رمضان مل گیا اگر تمہارے اوپر یہ کیفیت آئی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو پہلے جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی، جتنے حضور نے فضیلتوں کے ذکر کیے، اس کی وجہ قرآن ہے۔ یہ جو فرض 70 فرضوں جتنا بنا ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہوا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ قرآن کی وجہ سے ہوا۔ تو میں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ قرآن ہے، اس لیے کہ یہ وسعت صرف قرآن کے اندر ہے، کہ وہ اتنا وسیع ہے کہ وہ جہاں آتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی وسیع کر دیتا ہے۔ ساری کائنات کے علوم قرآن کے اندر ڈال دیے، اتنا وسیع ہے۔ یہ ماضی کا علم بھی رکھتا ہے، یہ حال کا علم بھی رکھتا ہے، یہ مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے، اتنی وسعت اس کے اندر ہے، لہٰذا ایک فرض کو 70 فرضوں جتنا بنایا قرآن کی وجہ سے، ایک نیکی 1400 گنا تک جا بڑھی قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر میں 2 نفل 500 سالوں سے آگے نکل گئے قرآن کی وجہ سے۔ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی سب سے بڑا ہو گیا، سارے بولو قرآن کی وجہ سے۔ وہ قرآن نے حضور کو بڑا، آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی، لہذا قرآن نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور قرآن کی یہ برکت ہے کہ یہ وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، اب دیکھو ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ جب رمضان شروع ہوتا، خیر اس سے پہلے بھی معاملات ایسے ہوتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شروع ہوتا تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے آتے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جاتے، صبح سے یہ دور شروع ہوتا قرآن کا، اور شام تک حضور جبریل کو قرآن سنا رہے ہیں، جبریل حضور کو قرآن سنا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنانا شروع کر دیتے، قرآن 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 قرآن، دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنا۔ صحابہ کوئی یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا، سارے صحابہ قرآن میں مصروف ہو جاتے، قرآن کی تعلیم، قرآن کو سمجھنا سمجھانا۔ حضرت فاروق اعظم حضور کے پاس اسپیشل آ کے بیٹھ جاتے، حضور یہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے ذرا کیا ہے۔ فاروق اعظم سمجھنا شروع کر دیں، دیگر صحابہ آتے، اور جب رات ہوتی عشاء پڑھی جاتی تو آقا آگے کھڑے ہو جاتے اور خود صاحب قرآن قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، نماز تراویح پڑھائی جاتی، قرآن پڑھا جاتا سامنے کھڑے ہو کر، صحابہ پیچھے محظوظ ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل قرآن کی محبت سے بھرتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر محبت والے انداز سے حضور قرآن پڑھتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یوں لگتا کہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اتنا قرآن کے ساتھ پیار ہو جائے۔ تو تراویح پڑھی جاتی، سارا دن قرآن کے دور چلتے، اور حضور علیہ السلام پورا مہینہ حد کر دیتے قرآن کے ساتھ۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو لہذا رمضان جو ہے یہ اصل میں ایک ماحول کا نام ہے، یہ ایک ماحول ہے، یہ ایک انوائرمنٹ ہے جو قرآن کے لیے سجائی جاتی ہے، یہ اصل میں مقصد ہی قرآن ہے۔ آپ دیکھیں ابھی یہاں آج رات ہم نے تراویح پڑھی ہے، پورے عالم اسلام میں کتنی مساجد، لاکھوں مساجد کے اندر کتنا قرآن رات پڑھا گیا ہوگا، بولو ذرا، ذرا بولو تو صحیح یار، کتنا قرآن پڑھا گیا ہوگا، کتنے لاکھوں مساجد ہیں، اور ان میں ایک ایک قاری آگے کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا، چلو اس نے آدھا پارا، پونا پارا، ایک پارا، سوا پارا پڑھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں رات کتنا قرآن پڑھا گیا۔ آہا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، پورا رمضان قرآن کے لیے، یہ قرآن کے لیے رکھا گیا ہے، اور جس شخص کو قرآن کے ساتھ رمضان کے دنوں میں وقت نہیں ملا، یہ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکیاں جو ہیں یہ اور چیز ہیں۔ اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو روزہ اللہ رکھواتا ہے، میں اسی آیت پہ ہوں، اللہ نے وجہ یہ بیان کی ہے، ہم نے رمضان میں قرآن اتارا ہے،
نماز پہلے ہی اتر چکی ہے، روزہ زکاتیں اتر چکی ہیں، یہ سارا کچھ بعد میں ہے بھائی، ہم نے قرآن اتارا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ، تو دیکھو روزہ جب رکھا جاتا ہے تو روزے میں ہوتا کیا ہے؟ روزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ باقی جو معاملات ہیں اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب آپ کھانے پینے سے ہٹتے ہیں نا تو آپ کا جسم نیند سے دور رہتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر ایک جو ہے وہ بیٹھنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو سستی غالب نہیں آتی، لہٰذا وہ جو بیٹھنے کی اور وہ جو سستی غالب نہ آنے کی ادا ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ قرآن پڑھیں اس حالت میں آپ زیادہ اچھا پڑھیں گے قرآن۔ یہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں، حفاظ، ان کے لیے اصول ہوتا ہے کہ روٹی کم کھائیں، تبھی حفظ کرتے ہیں یہ، ان کو نارمل روٹی دی جاتی ہے اور ان کے لیے اصول دیا جاتا ہے کہ ان کا کھانا نارمل رکھو تاکہ یہ اچھے انداز میں قرآن کو پڑھ لیں اور حفظ کر سکیں۔ تو دیکھیں روزے کی حالت میں اللہ وہ معاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر رمضان میں یہ بھی خاص بات ہے کہ خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچو، گناہ نہ کرو، اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے روزے نے اس سے گناہوں سے باز نہیں رکھا تو اس کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں، وہ صرف بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا، سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہا ہے، نہ اللہ کو پرواہ ہے، نہ رسول کو ہے، نہ دین کو ہے، جو مرضی کرے، جو باز ہی نہیں آیا گناہوں سے اس کو اس کے روزے نے کچھ نہیں دیا۔ تو جب گناہوں سے کوئی بچ جاتا ہے تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو زیادہ نور لیتا ہے قرآن کا، تو گناہوں سے بچت بھی ہو گئی قرآن کے لیے۔ اللہ، اور پھر افطاری کا ٹائم رکھا، افطاری کرو، اور کہا کہ افطاری ذرا ہلکی کرو، افطاری ذرا ہلکی کرو، کیوں؟ تراویح کے اندر کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں، آپ مل کے بولے نا ذرا سارے، تراویح میں کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، مقصد افطاری نہیں ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ مقصد تراویح ہے، تراویح کے اندر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہلکی افطاری کرو۔ بھائی تمہیں تراویح کے لیے افطاری دی ہے تاکہ تھوڑا سا کھا لو، لمبا کھڑا ہونا ہے، 20 رکھتے ہیں تو کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جائے گا تو تمہاری انرجی تھوڑی سی بھا، لیکن زیادہ مضبوط اور بڑی نہ کرنا ورنہ کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ تو مقصد تو اللہ قرآن کو سنانا چاہ رہا ہے، وہ تن تنا کے افطاری کر کے سمجھتا ہے افطاری کر لی میں نے۔ تو تراویح جس کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کے لیے تمہیں رمضان دیا ہوا ہے، افطاریوں کے لیے نہیں دیا ہوا، سحریوں کے لیے نہیں دیا ہوا۔ ٹھیک ہے یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ فضل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ثواب جوڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن ہے، اس کے ساتھ ہم نے قرآن کے لیے سب کچھ دیا۔ اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ، حد ہو۔ تو لہٰذا اللہ نے کمال کر دیا کہ رمضان میں یہ خوبصورت برکت دی گئی، لہٰذا قرآن میں مہارت حاصل کرو، انشاءاللہ کہو قرآن میں ماہر بنو، قرآن میں مہارت لو، تمہاری یہ جو زندگی ہے، تمہارے یہ جو شب و روز ہیں، باقی ہر چیز میں تم ماہر بنتے جا رہے ہو، قرآن میں تم ماہر ہی نہیں ہو۔ نہیں، یہ غلط ہو گیا۔ ایک شخص کو اگر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بہت اچھا بول لیتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں آپ، لیکن وہ اچھا بولنا اس کے کس کام کا ہے اگر وہ قرآن نہیں بول پاتا؟ تم قرآن پہ بات ہی نہیں کر سکتے، قرآن کے حوالے سے تمہاری زبان بند ہے، تو بھائی آپ جتنا مرضی بولیں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، کیونکہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یونیورسٹی میں بڑے بڑے اچھے ایم فل پی ایچ ڈیز ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں ان کے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ میں سنتا رہا ہوں اور آج بھی سنتا ہوں کہ وہ لفظ نہیں، وہ موتی گرتے ہیں ان کی زبانوں سے، اتنے اچھی ان کی لفاظی ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے جناب آپ ذرا سورہ اخلاص کے بارے میں چند باتیں کریں، کیا ہے سورہ اخلاص، تو ساتھ ہی زبان پہ 10 من کا تالا لگ جائے گا۔ مجھے بتاؤ تیرے اس خوبصورت الفاظ کو ہم کیا کریں، اور کیا کریں تیرے اس اچھے بولنے کو، پاس رکھو اپنے اچھا بولنا، تم سے تو وہ پرائمری پاس بچہ اچھا ہے جو ایک مسجد کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن بیان کرتا ہے لوگوں کو، قرآن سناتا ہے۔
یہ جو تمہیں بیان کی طاقت دی گئی ہے یہ قرآن کے لیے دی گئی ہے. یہ جو بولنا تمہیں سکھایا گیا ہے قرآن بولنے کے لیے دیا گیا. تمہیں جو سوچنا سکھایا گیا ہے قرآن کے اوپر سوچ کو استعمال کرو. یہ تمہیں مال جو دیا گیا ہے قرآن پہ مال خرچ کرو. یہ تمہارے اندر جو قوت ہم نے صلاحیت رکھی ہے یہ ساری صلاحیتیں میرے قرآن کے لیے وقف کر دو. پھر تو مزہ ہے نا. اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے اور باقی کام آپ کرتے جا رہے ہیں بڑا افسوس ہے. میں نے ایسی ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ مطلب بڑی جی ان کی زبان کی بڑی مہارت ہے, مطلب بڑے بڑے اچھے الفاظ بولتی ہیں. اور ایسی ایسی مطلب بوڑھی عورتیں ہیں کہ آپ ان سے صبح سے لے کر آپ ان سے کہیں نا فجر سے شروع ہو بولنا اور ان سے کہیں عشاء تک بولتی رہیں تو وہ چپ نہیں ہوں گی, بول سکتی ہیں. اتنا زبان کا چلانا انہیں آتا ہے. لیکن ان سے صرف اتنا پوچھ دیں کہ ذرا بتائیے گا کہ قرآن میں سورہ یاسین میں وہ کیا ہے, وہ مرد دوڑتا ہوا آیا تھا, وہ کیا ہے, مطلب بولیے ذرا, اس پہ کلام کیجئے. یہ جو آپ نے ابھی پورا 10 گز کی زبان صبح سے شام تک استعمال کی ہے ذرا قرآن پہ بھی ذرا بولیے تھوڑا سا. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ میں کس طرف آپ کو اشارہ کدھر دے رہا ہوں. لوگ کس قدر قرآن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. باقی ہر شے میں ماہر ہیں لیکن آپ قرآن پہ لا کے بات کرتے ہیں تو کہتے نہیں مجھے کیا پتا اس میں کیا مرد دوڑتا آیا تھا, کیوں آیا تھا. تو میں کہا آپ نے 70 سال کہاں گزار دی. یہ جو آپ کو بیان کی قوت ملی ہوئی ہے یہ قرآن کے لیے استعمال کریں, اس کو قرآن کے لیے استعمال, قرآن بولیں, قرآن کے الفاظ کے لیے اس کو استعمال. اللہ حضور بڑا پسند کرتے تھے, مل کے کہو سبحان اللہ. حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ آقا علیہ السلام نے بلایا, فرمایا ابن کعب کو بلاؤ. حضرت ابن کعب تشریف لائے, فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, کیا حکم ہے؟ فرمایا ابن ابی کعب اللہ فرما رہا ہے کہ ابن کعب تلاوت کرے اور ہم سننا چاہتے ہیں. ابن کعب کی تلاوت سننا چاہتے ہیں. حضرت ابن کعب آپ تڑپ اٹھے, آپ لرزہ طاری ہو گیا جسم مبارک پر. فرمایا حضور بس میں قرآن کی تلاوت ضرور کروں گا اس لیے کہ مجھے اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہے. اور حضرت ابن کعب بہت اچھی تلاوت کرتے تھے, بہت اچھا آپ کا لہجہ اور آپ کے الفاظ میں بڑی اعلیٰ مہارت تھی. تو آپ فرماتے ہیں حضور میں ضرور تلاوت کروں گا, بس مجھے اتنا بتا دیں کیا میرے رب نے میرا نام لیا, کیا میرا نام لیا میرے رب نے؟ کہا اے ابن کعب مجھے اسی طرح کہا گیا ابن کعب سے کہو تلاوت کریں. تو لہجہ اچھا تھا تو اللہ نے نام لیا. بولو قرآن پہ کلام کیا, قرآن پہ زبان استعمال کی تو میرے رب کو کتنا پسند آئے, میرے رب کو کتنا پسند آئے. اور اسی طرح ایک صحابی رسول تھے, بہت خوبصورت پڑھتے تھے قرآن کو, بڑا اچھا پڑھتے تھے. تو ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بھی نہیں تھا, تو آپ اکیلے ہی اونچی آواز سے نا کچھ پڑھ رہے تھے, قرآن کی آیات پڑھ رہے, اونچا پڑھ رہے تھے. تو بڑی اعلیٰ ان کی بھی اسی طرح لہجہ اور الفاظ کی ادائیگی بڑی پرفیکٹ تھی, بڑی خوبصورت تھی. تو آقا علیہ السلام اندر حجرہ مبارک میں تھے, تو آپ نے اندر آواز سنی ان کی. تو آقا علیہ السلام اتنی تیزی سے باہر آئے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی, چادر زمین پہ گر گئی, بھاگتے ہوئے باہر آئے اور سامنے دیکھا تو صحابی تلاوت فرما رہے. تو ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے مبارک ہو تجھے, میں کتنا خوش ہوا ہوں تیری تلاوت سن کے, اور مجھے خوشی ہے میری امت میں تیرے جیسے لوگ موجود ہیں جو میرے قرآن کو اتنا اچھا پڑھتے. اتنی لمبی زبانیں, قرآن پہ بات ہی نہیں کرتے, قرآن پہ چپ ہو جاتے ہو. آپ دیکھیں ہماری جو محافل نعت ہوتی ہیں ان میں تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں؟ بولو یار سارے بولو. ایک بھی زیادہ کہہ دیا آپ نے, آدھی. اور باقی ساری محفل نعتوں میں تلاوت کا ذوق ہی کوئی نہیں لوگوں میں, قرآن کا مزہ لینے کا ذوق ہی کوئی نہیں. تو یہ تو آیا ہی قرآن کے لیے تھا, رمضان کا پورا مہینہ قرآن کے لیے. انشاءاللہ کہتے ہو ذرا سارے بولو انشاءاللہ. رمضان کی گھڑیاں ہیں, اس میں نیت کر لو گے تو اللہ توفیق بھی دے دے گا. میرا میسج پہنچ جائے گا اس تک جس تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے اس کی قطعاً فکر نہیں ہے, اور میں اپنے درسوں کا خود ہی مزہ لیتا ہوں.
لہٰذا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میرا یہ میسج جائے گا اس تک جس کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ بنا لو۔ تو اس رمضان میں کچھ کرنا یوں ہے، اب میں آپ کو لاہ عمل بھی دے دوں، آخری بات، کہ اتنی بات کر دی ہے تو اب وہ بھی بات کروں جو اصل ہے۔ اس رمضان میں کرنا یہ ہے کہ ایک تفسیر لے لیں، کوئی بھی اچھی تفسیر لے لیں، یہ میں نے سامنے رکھی ہے، میرے پاس یہ ضیاء القرآن ہے، اچھی تفسیر ہے، اس کو شروع کر دیں، پہلی جلد لے لیں اور قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں۔ صرف آیات پڑھنا میں نہیں کہوں گا آپ سے، نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، ترجمہ پڑھیں ساتھ تفسیر پڑھیں۔ اور کام ایک کریں، میں نے بھی اس دفعہ یہ کیا ہے، میں نے اسپیشل یہ منگوائی ہے، یہ سلطان بشیر محمود صاحب ہیں اور یہ اٹامک سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے، ستارہ امتیاز آپ کو ملا ہوا ہے اور بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، میرے بچے جانتے ہیں، اسلام آباد جب جاتے ہیں ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں ہم۔ ان کی یہ تفسیر ہے کتاب زندگی، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام کیا رکھا ہے بولو؟ کتاب زندگی، زندگی دینے والی کتاب۔ ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان۔ ہم نے اس کو قبروں پہ پڑھنا شروع کر دیا، کلوں پہ، چالیسووں پہ، یہ کلوں چالیسووں کے لیے دی گئی ہے تجھے، اور ظالم آدمی، اور یہ تو زندگی دینے والی کتاب ہی تو اسے مرگ پہ پڑھتا ہے، یہ تو زندہ کر دیتی ہے انسان، یہ تو تمہارے لیے زندگی کا پیغام لے کے آئی، تم مردے کے قریب پڑھ رہا ہے اس کو۔ تو مجھے اس کا نام کا جب ان کا ٹائٹل دیکھا تو میں نے باقاعدہ ان سے گفتگو کی، میں نے کہا حضرت آپ نے بہت اچھا نام رکھا ہے، اور مطلب بڑی بڑی اچھی تفسیریں ہیں۔ پیر صاحب نے ضیاء القرآن رکھا، قرآن کی روشنی، یہ ضیاء القرآن، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے تفسیر مظہری، حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین، تو بہت سارے نام ہیں نا، تو یہ نام یونیک رکھا، کتاب زندگی۔ تو میں نے کہا سر آپ نے بڑا اچھا نام رکھا ہے، باقی ساری تفسیروں سے ہٹ کے ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ وسیم صاحب خدا کی قسم سچ کہتا ہوں، میں نے قرآن کے ہر آیت میں زندگی ہی دیکھی ہے، لہٰذا میں نے زندگی سے زیادہ اس کا لفظ کو مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اس کی ہر آیت زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے، یہ کبھی مرے گی نہیں، اس کی ہر آیت میں اللہ نے زندگی ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہ کتاب زندگی ہو۔ میں نے کہا جی مزہ آ گیا، آپ کے اس جواب سے دل خوش ہو گیا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو میں نے یہ منگوائی ہے، اور یہ انہوں نے سائنسی تفسیر کی ہوئی ہے، انہوں نے ہر آیت کو سائنس کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایٹم کے ساتھ، اور مالیکیولز کے ساتھ، اور بائیولوجی کے ساتھ، اور کیمسٹری اور فزکس کے ساتھ ملا کے آیات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح فلاں آیت کس طرح سائنس کی کون سی چیز سے جا ملتی۔ تو یہ میں نے اس کی پہلی جلد بھی شروع کی ہے، اور اس کی پہلی جلد میں انہوں نے صرف 3 سورتیں رکھی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بس، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری پورے رمضان میں پوری ہوگی۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بڑی بات ہے نا، اگر میں بڑا ہی اس کو بڑا وقت دیتا رہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں آدھی بھی پوری کر پاؤں گا۔ تو خدا را کچھ ایسا کرو، بولو کرو گے؟ نہیں کرو گے یار، یہ درسوں کو نہ ضائع نہ کیا کرو، کرو گے ایسے کچھ الگ کرو۔ مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، چلو یہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں لفظ آیا ہے العالمین، تو گوگل کھولیں، رکیں وہیں پہ، عالمین کو اس کے اوپر لکھ کے ریسرچ کریں کہ عالمین کا اصل معنی کیا ہے۔ گوگل آپ کو بہت ساری چیزیں کھول کے دے دے گا، آج کل تو موبائل آپ کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، وہ عالمین لکھیں گے، بہترین اس کے انداز سامنے آ جائیں گے۔ اس ایک سورت، اس ایک آیت کو پڑھ کے جو مزہ آئے گا نا، وہ شاید آپ کو 2 پارے پڑھ کے مزہ نہ آئے، کہ عالمین کی تفسیر سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ قرآن میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتا ہے، فرعون کا لفظ قرآن میں آیا، فرعون لکھیں گوگل پہ فرعون، رکیں وہیں پہ، قرآن ذرا ایسے رکھ دیں، اپنے موبائل پہ نیٹ کھول لیں، وہاں فرعون لکھیں کہ قرآن نے فرعون کا لفظ استعمال کیا، یہ کیا لفظ ہے، اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایسے ایسے، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے نا، ادھر قرآن ایک نور کی تار آپ کے موبائل سے جوڑ دے گا، وہ آپ کا خود استاد بن جائے گا، وہ کہے گا یہ مجھ پہ اب سرچ کرنا شروع ہو گیا، میں اسے بتاتا ہوں میرے راستے کدھر کدھر سے آئیں گے۔ وہ خوبصورت باتیں تمہارے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی، تمہارے اندر دماغ کے بند کھڑکیاں کھول دے گا یہ کہ یار کیسا اعلیٰ، فرعون کے بارے میں کیا باتیں لکھی، اللہ
آپ پڑھتے جائیں اسے. تو کچھ یوں کریں، ایک آیت پڑھیں، اس کے اندر جو لفظ آپ کو تکلیف دے رہا ہے گوگل پہ چلے جائیں، اس کو پڑھیں، پھر رک جائیں وہیں پہ. اور خبردار کسی نے یہ کیا کہ اس دفعہ میں نے 7 قرآن ختم کیے ہیں، یہ میں نے 10 قرآن ختم کیے ہیں، اعتکاف ہوا ہے جی میں نے 6 قرآن ختم کیے. یہ نہیں ہے قرآن. اس طرح قرآن پڑھنے کا تمہیں کہہ کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے ایسے کبھی نہیں کیا تھا. حضرت فاروق اعظم نے 10 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. کیا کہتے ہو اس پہ؟ کیا سمجھدار نہیں تھے؟ کیا حضور صحیح سمجھا نہیں رہے تھے؟ استغفر اللہ. کیا سیدنا فاروق اعظم چھٹیاں کرتے تھے؟ یہ 10 سال کیوں لگ گئے؟ اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی 10 سال اس لیے لگے، ایک ایک آیت پہ کتنے مہینے لگ گئے ہوں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دوڑ لگا دی ہے؟ کیوں؟ کیا تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ 6 قرآن ختم ہو گئے، 4 قرآن ختم ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ یہ قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جو تمہارے سر سے پاؤں تک تمہیں بدل دے، تمہاری سوچ بدل دے، تمہارا انداز بدل دے. تمہارے اندر قرآن ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ تمہیں قرآن کے سوا چین نہیں آئے گا. باقی وظائف الگ ہیں، باقی معاملات الگ ہیں، قرآن کے ساتھ تمہارا یوں انداز بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت پڑھا کرتی تھیں، ساری رات وہ 2 رکعت ختم نہیں ہوتی تھی. اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ 2 رکعت ہی ختم نہیں ہوتی تھی اور فجر کی اذان ہو جاتی. یوں ہی تو نہیں امام حسین اور حسن پیدا ہو گئے، یوں ہی تو نہیں کربلا ہو گیا. اس کے پیچھے قرآن کی محبت، قرآن کا پیار. اللہ. تو آئیے میں بھی آپ سے آج یہی عرض کروں گا کہ اس کتاب زندگی سے زندگی لینا سیکھیں. انشاءاللہ اس سے زندگی لینا سیکھیں. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں جو آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھی ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. آپ نے خوبصورت جملہ مکتوبات شریف میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقیقت، ایک تو اس کی یہ بک ہے نا جو نظر آ رہا ہے کتاب کی شکل میں، الفاظ ہیں، یہ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے. قرآن کی اصل حقیقت جو ہے وہ خود اللہ کی ذات کریمہ ہے. قرآن کی اصل حقیقت اللہ کی ذات ہے. یہ یوں سمجھ لو، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتابی شکل میں خود خدا تمہارے سامنے ہے. خود یہ اللہ کی ذات کریمہ کی، اس کی حقیقت اللہ کی ذات. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا. اللہ. تو آؤ ایسا کرو گے انشاءاللہ، جو میں نے انداز بتایا ہے اس پہ عمل کرو اور اپنی زندگی میں قرآن کو اس طرح لے کے آؤ. جو میرے ساتھی ابھی میرے اس پیغام کو نہیں سمجھ سکے، میں بڑا معذرت خواہ ہوں. وہ میرے پاس 20 سال بھی بیٹھے رہیں گے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ میرے پاس 40 سال آتے رہیں، انہیں مجھ سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. جو میرے اس پیغام کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ قرآن یوں ہے، اور جس طرح میرے حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، جس طرح میرے حضرت قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے. اگر وہ اس کو نہیں سمجھ رہا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی روادار نہیں ہوں کہ کوئی معاملہ آگے چلا سکوں اس کا. میں اس کا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. جو میرے اس میسج کو ہی نہیں سمجھ رہا اور صرف درس لے کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے حضرت صاحب تو پڑھا ہی رہے ہیں نا. میرے پڑھانے سے میری قبر سنور رہی ہے، تمہاری قبر تم نے خود سنوارنی ہے، اور تم نے خود کرنا ہے تو سنورنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو آؤ اللہ توفیق دے انشاءاللہ، اللہ سعادت دے دے. اگلے درسوں میں انشاءاللہ مزید قرآن کی آیات ہمارے سامنے آئیں گی. آپ دیکھیں گے کہ ان 17 دنوں میں آپ کے اندر قرآن کا پیار یوں اترے گا جس طرح آپ کی خوراک ہوتی ہے، جس طرح آپ کا پینا اور کھانا ہوتا ہے، اس طرح قرآن آپ کے اندر اتر جائے گا. اس لیے کہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، ان میں بڑی برکت. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.